بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہوں نے فرمایا کہ اس سلسلے میں میری مدد کرو گی؟ عرض کی جی ہاں، کیوں نہیں۔ آپ نے دینار متعدد تھیلیوں میں بند کیے اور غریب مسلمانوں میں تقسیم کر دیے۔ اس واقعے کو زیادہ عرصہ نہ گزرا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ دیار شام میں تشریف لائے۔ مقصد یہ تھا کہ اس علاقے کے حالات معلوم کر سکیں۔ ان دنوں حمص کا نام کوئفہ پڑ گیا تھا، جو لفظ کوفہ کی تصغیر ہے۔ یہ اس نام سے اس لیے مشہور ہوا کہ یہاں کے لوگ اعمال حکومت کے خلاف شکوہ شکایت کرنے میں اہل کوفہ سے بہت حد تک مشابہت رکھتے تھے۔ جب عمر رضی اللہ عنہ کی تشریف آوری حمص میں ہوئی تو یہاں کے لوگ آپ کو سلام عرض کرنے کی خاطر حاضر ہوئے۔ آپ نے دریافت فرمایا، تم نے اپنے امیر کو کیسا پایا؟ انہوں نے شکایت میں زبان کھولی اور ان کے طرز عمل کے بارے میں 4 باتیں کہیں جو ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے گورنر اور شکایت کرنے والوں کو ایک ساتھ طلب کیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی حضرت سعید رضی اللہ عنہ کے بارے میں وہ گمان کو جھوٹا نہ ہونے دیں۔ مجھے اس پر اعتماد تھا۔ جب یہ لوگ اور ان کا گورنر بوقت صبح میرے پاس آئے تو میں نے دریافت کیا، تمہیں اپنے گورنر سے کیا گلہ ہے؟ انہوں نے بتایا کہ یہ دن چڑھے تک گھر سے باہر نہیں نکلتے۔ اس پر میں نے پوچھا، سعید رضی اللہ عنہ تم اس سلسلے میں کیا کہنا چاہتے ہو؟ سعید رضی اللہ عنہ چند لمحے خاموش رہے، پھر کہا، باخدا میں اس سلسلے میں کچھ کہنا ناپسند کرتا تھا، لیکن اب اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں کہ میں حقیقت حال صاف صاف بیان کر دوں۔ صورتحال یہ ہے کہ گھر میں میرے پاس کوئی خادم نہیں۔ میں صبح سویرے اٹھتا ہوں اور اہل خانہ کے لیے آٹا گوندھتا ہوں، پھر تھوڑی دیر تک انتظار کرتا ہوں تاکہ آٹے میں خمیر پیدا ہو جائے۔ بعد ازاں ان کے لیے روٹی پکاتا ہوں، پھر وضو کر کے لوگوں کی خدمت کے لیے گھر سے نکل کھڑا ہوتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا کہ تمہیں ان کے خلاف اور کیا شکایت ہے؟ انہوں نے کہا، یہ رات کے وقت کسی کی نہیں سنتے۔ میں نے کہا، سعید رضی اللہ عنہ اس اعتراض کا تمہارے پاس کیا جواب ہے؟ فرمایا، باخدا میں اس امر کا اظہار بھی ناپسند کرتا ہوں۔ مختصر یہ عرض ہے کہ میں نے دن ان کے لیے وقف کر رکھا ہے اور رات اللہ عز و جل کی عبادت کے لیے۔ میں نے پوچھا، آپ کو ان کے خلاف اور کیا شکایت ہے؟ وہ بولے، مہینے میں 1 دن غفلت سے کام لیتے ہیں۔ میں نے دریافت کیا، سعید رضی اللہ عنہ یہ کیوں؟ سعید رضی اللہ عنہ نے کہا، امیر المؤمنین میرے پاس نہ کوئی غلام ہے، نہ ان کپڑوں کے سوا میرے پاس کپڑوں کا کوئی جوڑا ہے۔ اس وقت جو کپڑا میں نے پہن رکھا ہے مہینے میں 1 مرتبہ دھوتا ہوں، پھر منتظر رہتا ہوں کہ یہ خشک ہو جائیں۔ جب یہ خشک ہو جاتے ہیں تو میں انہی کو پہن کر دن کے آخری حصے میں ان کا سامنا کرتا ہوں۔ پھر میں نے دریافت کیا، کوئی اور شکایت؟ انہوں نے کہا، مجلس میں بیٹھے بیٹھے کبھی کبھی ان پر غشی طاری ہو جاتی ہے اور یوں معلوم ہوتا ہے کہ اہل مجلس سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ میں نے پوچھا، سعید رضی اللہ عنہ یہ کیا بات ہے؟